أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ٹھیک ہے، ایک اور بار بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اچھا، ہم اکثر غلطی کرتے ہیں، ذال کو زال پڑھتے ہیں. ہاں، ورفعنا لك ذکرک، یہ صحیح نہیں ہے، ذکرک ذال. ورفعنا لك ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. چلیں جی، بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على النبی الامین. اما بعد، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقه قولی. اللهم إني أعوذ بك من فتنة العمل ومن فتنة القول ومن التكلف لما لا أحسن ومن العجب بما أحسن، وأعوذ بالله من الصلاطة والهذر ومن العي والحسر. آج ہم انشاءاللہ سورة الانشراح یا سورة ألم نشرح یا سورة الشرح، یہ تین نام ہیں اس سورت کے، اور یہ مکی سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ کو اگر ہم اس سورت کا بنیادی جو مضمون ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا. اور یعنی یہ بھی ایک انداز میں اس سورت کا مضمون ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور اسی طرح اس صورت کو جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ان صورت میں تین نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی یاد دہانی کی گئی ہے، اور یہ بھی تسلی دلائی گئی ہے کہ اللہ کی محبت کے ذریعے دعوت پر ابھارنا. تو انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے، ہاں، یا ہم نے تمہارے لیے، یعنی اونلی فار یو، بعض علماء یہ کہتے ہیں، یعنی ہم نے صرف آپ کے لیے، ہاں، تمہارے لیے تمہارا سینہ نہیں کھویا، ہاں، نہیں کھولا. یعنی اللہ تعالیٰ ادھر ایک انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد دلا رہے ہیں یا یہ بتلا رہے ہیں
کہ آپ ایک انداز میں تنگی میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا، سینے کو وسیع کر دیا، شرح صدر کر دیا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ اب اس کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک ہے معنوی، ادھر تھا گلاس، یہ ادھر تھا، لے لیں، یا ادھر پیچھے وہ دیکھو۔ ایک ہے معنوی میننگ، یعنی میننگ وائز معنوی طور پر آپ کے سینے کو ہم نے کشادہ کر دیا۔ ایک اس میں میننگ ہے حقیقی میننگ، جو شق صدر والا میننگ ہے۔ ہاں، شق صدر جو ہے وہ حقیقتاً ہوا نا، حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ربانی خدائی الہی سینے کا آپریشن ہوا، ہاں، اور سینے کو چاک کیا گیا۔ اور جیسے کہ ہم نے سیرت کے پچھلے بعض نشستوں میں پڑھا تھا، کتنی بار سینہ چاک ہوا ہے؟ ہاں، اختلاف العلماء آ گیا ہے۔ ہاں، یعنی ادھر سسٹر بول رہی ہے ایک بار، 2 دفعہ، اچھا ہم نے پڑھا تھا 4 بار۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو 2 روایتیں ہیں وہ موسٹ آتھینٹک ہیں، ایک جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں اور ایک جو اسراء و معراج سے پہلے۔ These 2 are the most authentic روایت، جس پہ ہم بہت سارے علماء رلائے کر کے بولتے 2۔ اس کے علاوہ 2 اور روایتیں ہیں جو ہم نے سیرت میں، اگر آپ لوگ کو یاد ہو جو پہلے آئے ہیں، اس میں ہم نے ذکر کیا تھا 2 اور روایتیں، لیکن اس کی آتھینٹکسٹی میں علماء نے کلام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو علماء کہتے ہیں کہ وہ حسن درجے کی ہے، تو وہ بولتے کہ 4 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا ہے۔ لیکن ہم یہی کہیں گے احتیاطاً، میں تو اس میں یہ سمجھتا ہوں سیرت میں لچک ہونی ہے، لچک ہوتی ہے تصحیح اور تضعیف میں، یہاں تک کہ اس میں شرعی حکم نہ آ جائے، اور لچک کے بھی حدود ہے، ابھی موقع نہیں ہے بیان کرنے کا۔ لیکن جیسے ہم نے پڑھا 4 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شق ہوا ہے، 2 صحیح احادیث سے اور 2 ان احادیث سے جس کے سند پر کلام ہے بعض علماء کا، اور اس کو بھی بعض علماء حسن قرار دیتے یا مقبول دیتے، اس حساب سے ہم 4 مرتبہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھول دیا حقیقتاً اور معنوی طور پر، بوتھ میننگز، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو اس سے ایک اور جو مراد بعض علماء یعنی مفسرین جو کہتے ہیں، یہ ایک انداز میں یعنی رسول اللہ، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی جو ابھی میں نے ابتدا میں پڑھی تھی، ہاں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یعنی یہ پہلا انعام ذکر کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت میں، کہ وہ دعا جو موسیٰ نے مانگی تھی، ہاں، وہ ہم نے تمہارے لیے بھی کر دیا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل بھی اسلام کے لیے اور اطمینان کے لیے اور ہدایت کے لیے کھول کے رکھ دیا ہے۔ اور ایک اور شرح صدر کا ایک اور معنی ہے جو مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ دین کے ضروری علوم اور معارف اور اسی طرح ہر قسم کے شکوک و شبہات دل سے زائل کر دینا، ایکسٹریکٹنگ دا ڈاؤٹس فرام یور ہارٹ، یعنی آپ کے دل میں اگر کوئی بھی وہ اسرا ہو تو اس کو زائل کر دینا۔ اور یہ ایک انداز میں مقام نبوت کا ادھر ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے اسباب کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی طرح یعنی جیسے کہ آپ کو پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ شق صدر کے موقع پر کیا اس میں تھا کہ اخرج منہ علقۃ سوداء، ہاں، یعنی اس میں سے ایک کالا گوشت کا لوتھڑا نکالا گیا۔ وغسل، چاروں روایات میں مختلف طریقے ہیں، اگر ہم نے وہ اب اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے، اس میں ایک مرتبہ آیا ماء زمزم، ایک مرتبہ آیا سونے کے برتن، ایک مرتبہ ذکر آیا کہ اس میں ہم نے حکمت انڈیل دیا، ایک مرتبہ ذکر آیا، یہ سارے روایات میں ہیں جو شق صدر، کہ ہم نے اس میں جو برا لوتھڑا ہے، ہاں، اس میں جو حکمت بردی۔ تو ان ساروں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی یعنی نوازا کہ ان کے دل میں سے جو عام انسانوں میں ہوتا ہے، عام انسانوں کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، حسد،
یہ نیچرلٹی ہے ہیومن بینگ کی، اور اسی کو روکنے کا نام ہے مجاہدہ۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں یہ چیزیں اللہ کے نبی کے دل سے نکال لی تھی۔ شرح صدر کا ایک یہ میننگ بھی ہے۔ اور اسی طرح ہم اس صورت کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں مثبت سوچ کی طرف لے جانے والی صورت، یعنی ہاؤ ٹو کریٹ اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ فرام دس سورہ، یعنی کیسے انسان اپنے یعنی مائنڈ کو پازیٹیو رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس آیت میں ہمیں ایک اور چیز کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ سورہ کہف میں کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مت کوسیں اگر یہ لوگ ایمان کی طرف نہیں آتے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُؤْمِنُوا، آپ اپنے آپ کو مت کوسے اگر یہ لوگ ایمان کی طرف نہیں آتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی۔ تو بعض ایک روایت میں صحیح حدیث میں، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن، مومن کے معاملے پر بڑا تعجب ہے، حیرت کی بات ہے مومن کا معاملہ۔ کیا ہے؟ ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ، اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اور اس میں اس کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاء شَكَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور جب اس کے اوپر کوئی یعنی مسرت، خوشی اور ہیپینس اور سکون والے دن آتے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور یہ اس کے لیے خیر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اللہ اکبر، this is the speciality for مومن، only for the believer، صرف مومن کے لیے۔ کیا ہے یہ خاصیت صرف مومن کے لیے ہے کہ وہ دو حالتوں میں رہتا ہے مومن، ہر وقت دو حالتوں میں۔ کیا ہے؟ صبر اور شکر۔ ان دونوں حالتوں سے اگر مومن نکل گیا تو وہ کیا ہوگا؟ بے چین ہوگا۔ واللہ العظیم یہ بڑی بات ہے اس حدیث میں۔ اگر آپ دیکھیں اکثر بندہ کب بے چین ہوتا ہے؟ یا تو وہ ناشکرہ ہوتا ہے یا وہ مصیبت پر صبر نہیں کر رہا ہوتا، اس وجہ سے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اشتیاق بیٹا آپ ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر آرام سے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، خاص کر ڈی ایچ اے والی مثال دیتے ہیں تاکہ نا ہمارے ڈی ایچ اے والوں کی بھی ہم ذرا کلاس لگائیں۔ عرصہ ہو گیا کلاس نہیں لگائی۔ ڈی ایچ اے والوں کی تربیت کرنے میں الگ مزہ ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ہمارا ایک برگر بچہ، برگر بچے کو صبح شام برگر کھاتا ہے، پیزا کھاتا ہے، مزے کرتا ہے، موج کرتا ہے، گھر میں اے سی ہے، گاڑی ہے، لیکن اس کا مزاج کیا ہے؟ کمپلیننگ مائنڈ سیٹ۔ ایک بچہ ادھر آیا میرے پاس، چلے وہ ادھر نہیں ہے اس لیے بتا رہا ہوں، ویسے مولویوں کو باتیں بتائیں نا اگلے دن وہ اعلان کرتے ہیں۔ تو وہ بیچارہ بڑا پریشان، میں بولا کیا ہوا بیٹا؟ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے لیکن وہ چاہتا ہے ایک اور گاڑی۔ ہم فقیروں کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے مثال کے طور، وہ گاڑی ہے، اس کو اس سے بھی اچھی گاڑی چاہیے، اور وہ اس پر شکوہ کر رہا ہے۔ اس لیے بولتا ہے شیخ آئی ایم ان ویری ڈپریشن، I have anxiety, my father is not a good father۔ میں نے بولا بیٹا کیا ہوا؟ بولتے شیخ مجھے نا میرے پاس یہ والی گاڑی ہے، یہ نہیں چاہیے مجھے وہ جو لینڈ کروزر ہے نا اس میں ماشاءاللہ۔ میں نے بولا بیٹا تو گدھا گھوڑ گاڑی کے بھی لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے تجھے نوازا ہے، ورنہ تو بھکاری ہے، تو ابھی اسٹریٹ میں ان لوگوں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے جن کو تو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ وہ اس حالت میں کیوں پہنچا؟ کیونکہ ہی از ناشکرہ۔ Ungratefulness will lead to anxiety, depression and psychological disorders. This is not only the reason, but this is one of the reasons کہ انسان جب بڑا ناشکرہ، تو ان دونوں حالت میں رہنا چاہیے مومن کو،
یا صبر یا شکر، ان دونوں سے نکلے گا پھر مسائل ہوں گے۔ واللہ العظیم یہ یعنی حدیث بہت یعنی گہری حدیث ہے، اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ اتار دیا۔ اے کیا انداز تکلم ہے، اللہ اکبر۔ ہاں یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک انداز میں کئی بوجھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا بوجھ کیا تھا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ وحی کا بوجھ۔ وحی کوئی آسان ہلکی چیز ہے؟ وحی اتنی ہیوی ہوتی ہے جب وہ نزول ہو رہا ہے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑا زمین کے اندر اس کے پیر دھنس جاتے ہیں، اور اگر شدت سردی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اتنی شدت ہوتی ہے وحی کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی یہ ان بوجھوں میں سے ایک بوجھ ہے، ہم نے تمہیں یہ بوجھ اٹھانے کے قابل بنا دیا اور وہ بوجھ تم سے اتار دیا۔ اور وہ کیسے؟ وہ گریجولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کہاں جاتے تھے؟ غار حرا، پھر ان کو خواب آتے تھے، رؤی الانبیاء حق، جو نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ ایک انداز میں وحی ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پھر آخر میں جو پہلی وحی اقرا، اس کی آپ کو پتہ ہے اس کے تفاصیل، کس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑا، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، ہاں مجھے کوئی اوڑھ نہیں دے رہا، کپ کپی طاری ہو گئی۔ بعض روایات میں حتیٰ خاف علی نفسہ ان یہلک، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر ڈر لگنے لگ گیا۔ یعنی یہ وحی کوئی آسان چیز نہیں، ہمیں لگتا ہے وحی نازل ہو گئی اس طرح ہو گیا، بہت بوجھ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تمہارے پر نازل کرنے والے بڑا ہیوی، ناٹ سم تھنگ یعنی ہلکا، بہت ہیوی چیز ہم نازل کرنے والے۔ اور یہ دوسرا انعام ذکر ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ پہلا انعام الم نشرح لک صدرک، دوسرا انعام ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے تمہارے اوپر سے وہ بوجھ، وہ ہیبت ہلکا کر دیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ اکبر۔ اگر یہ قرآن اس پہاڑی پر نازل ہو جائے، کیا ہو جائے گا؟ لخشع، وہ زمین بوس ہو جائے، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ کا کلام کوئی ہلکا کلام نہیں ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے کلام کو استغفر اللہ ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ہاں نہ ہمیں اللہ کے کلام کو یعنی اتنا استغفر اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی شکایت کریں گے نا کہ میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے ابن القیم نے 9 معانی ذکر کیے، ابھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے ورنہ ہم بھٹک جائیں گے، آگے چلتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انداز میں اس آیت میں یعنی یہ ایک اور کئی بوجھ، ایک بوجھ تو میں نے آپ کو وحی کا بتایا، دوسرا جو بوجھ ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اکثر جو سارے ایک انداز میں بوجھ ہٹانے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں بوجھ ہٹانے کا مطلب نہیں کہ آپ کو مصیبتیں تکالیف نہیں آئیں گی، اس کا معنی مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کو فیس کرنے کا اسٹرینتھ دے دیا ہے۔ ناؤ یو کین ڈیل ود دیز پرابلمز اینڈ ڈیفیکلٹیز، اور آپ طوفان کا سامنا کر سکتے ہو، کیونکہ ان اللہ معنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد الذی انقض ظہرک، الذی انقض ظہرک، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے یعنی جس نے تمہارے جو کمر ہے، ظہر بولتے ہیں پیٹھ کو، کمر کو، انقض ینقض انقاضا، یا تو یہ گرا دینے کو کہتے ہیں یا توڑ دینے کو، یعنی وہ بوجھ
وہ جو تمہارے سینے کے اوپر یا تمہارے کمر کے اوپر جو بوجھ تمہیں توڑ رہی تھی وہ ہم نے ہٹا دیا. ایک انداز میں اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اتنا بھاری پن ہے اس بوجھ کا کہ اس نے تمہاری کمر ہی توڑ دی. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. یعنی نبوت اور یہ ساری چیزیں آسان نہیں ہیں. اور اب یہ تیسرا انعام. دس از ناؤ دا تھرڈ انعام. فرسٹ انعام کیا تھا؟ الم نشرح لک صدرک. دوسرا انعام ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. نہیں، اب یہ ورفعنا لک ذکرک. اللہ اکبر. اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا. اللہ اکبر. یعنی آج 1400 سال کے بعد بھی ہم اپنے پیارے نبی کی سیرت پڑھ رہے ہیں، ان کا ذکر پڑھ رہے ہیں، ان کی ایک ایک خاموشی کو بھی پڑھ رہے ہیں. آپ ذرا سوچیں نا، جیسے حدیث میں کیا ہے؟ سکت سکتتن خفیفہ. تاریخ میں کوئی ایسا انسان لے آئے جس کی خاموشیاں بھی گنتی جاتی ہوں، جس کی خاموشیوں کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہوں، جس کی خاموشی پر دین قائم ہو. آپ ذرا سوچیں. اللہ اکبر. وہ ہمارے پیارے نبی ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو تیسرا انعام ہے کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کیا، اس میں کئی ذکر ہیں. ہم روزانہ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم اے نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود کے فوائد، اللہ اکبر، درود کے فوائد اتنے زیادہ ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی 400-500 صفحوں کی کتابیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے کیا فضائل ہیں. اگر بندہ پورا دن ذکر نہ کرے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہے، یہ تمام دعاؤں سے افضل ہے بعض علماء کے نزدیک. اور درود سے جس طرح بند دروازے کھلتے ہیں اس کا آپ کو کیا پتا ہے. اس لیے درود کا ورد اور درود کرنا، ہم لوگ بڑے کنجوس ہیں، صاف بات ہے. خاص کر جو ہمارے بھائی منہج سلف کی طرف انتساب کرتے ہیں، ہم درود اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے میں بہت کنجوس لوگ ہیں واللہ العظیم. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل وقت نکالے فور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 1 hour، ہاف آور، 15 منٹس. یار 15 منٹ بھی نہیں نکال سکتے اللہ کے نبی کے لیے، ان کے اوپر درود بھیجنے کے لیے. در حقیقت آپ کا درود بھیجنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. انشاءاللہ کسی دن وہ میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا، آدھے گھنٹے میں وہ ہو جائے گا. درود کے فضائل پہ پورا ایک رسالہ ہے، اس کو مختصراً میں نے جمع کیا ہوا ہے کہ اس کے کیا فوائد. واللہ بہت سارے فوائد ہیں. ایک حدیث ہی کافی ہے اس کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے کتنا اپنے دعاؤں میں کتنا درود کا حصہ رکھوں، یعنی کم اجعل لک من صلاتی یا رسول اللہ. قال، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ثلثہ، یعنی 3/3. پھر کہا، صحابی نے کہا رسول اللہ نصفہ، یعنی اگر میں آدھا کروں، کہا نصفہ. پھر کہا یا رسول اللہ اجعل صلاتک کلہ لک، یعنی میری دعا، میرا ذکر، ہر چیز درود ہی درود ہو. تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا اذن یکفی ہمک ویرفع غمک، او کما قال الرسول. اگر تم نے ہر وقت میرے اوپر درود بھیجتے رہے، اپنی دعا کے بدلے درود بھیجتے رہے، تو تمہارا ہم اور غم، تمہارا سیڈنس اور ورینس ختم ہو جائے گا. اس کی علماء نے کیا حکمت بیان کی. اللہ کے سب سے محبوب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہو تم، اور اپنی حاجات کا ذکر نہیں کر رہے، تو اللہ تم سے راضی ہو کر تمہیں وہ دے گا جو تم نے مانگا ہے اور جو تم نے نہیں مانگا. جو تم مانگ سکتے تھے لیکن اس کو مانگنے کے بجائے تم نے ذکر حبیب کر دیا، تو اس حبیب کو پسند آ گیا اور اسی حساب سے پھر اللہ کو نوازتا ہے. یہ باقاعدہ امام ابن القیم نے اس کا ذکر کیا ہے. اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. درود بہت کثرت سے کرنا چاہیے، بلکہ درود نہ بھیجنے پر بد دعا ہے.
سید الملائکہ اور سید الانبیاء دونوں کے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آمین 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 کہا. اس میں سے ایک کیا تھا؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ نارملی اس طرح نہیں کرتے، کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ حضرت جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا ان 3 باتیں، ان میں سے ایک بات کیا ہے؟ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ. اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے مجلس میں ذکر مصطفیٰ ہو اور وہ درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک اور حدیث میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علیہ. وہ بندہ کنجوس ہے جس کے مجلس میں میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے. اللہ اکبر. درود کے مختلف صیغے ہیں، اس میں ہم نہیں جاتے. سب سے افضل ترین تو یہ درود ابراہیمی، سب سے افضل سنت، یا پھر اس میں مختلف صیغے. سب سے جو آسان ترین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے آسان ترین ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کثرت سے کیا کریں، واللہ اس کے بڑے فوائد ہیں، خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اس کے بعد اللہ، یعنی یہ تیسرا اللہ تعالیٰ نے تیسرا جو نعمت ادھر ذکر کیا، 3 نعمتیں، شرع صدر، وضع وزر اور رفع ذکر. یہ تینوں آپ کو میں نے یہ ہائی لائٹ کر لیے، دیکھیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ تینوں بیان کرتے ہوئے اللہ نے کیا کہا؟ لکا، عنکا، الم نشرح. ہاں کیا ہے؟ الم نشرح لکا صدرک. لکا، دس از فار یو. اس میں ایک اپنائیت ہے. It give you the feeling of belonging. آپ کو یہ فیلنگ، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. only for you یا حبیب. کیا انداز ہے اللہ کا تکلم. اللہ تعالی ہمیں عربیت اور قرآن کی بلاغت، فصاحت عطا کر دے تو مزہ آ جائے، انسان جوم اٹھے، وجد سلفی آ جائے. اچھا جی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ اکبر. بے شک، نو ڈاؤٹ، دس از پرومس فرام اللہ. یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. کیا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشکل کے، یہ معیت، بعض علماء کہتے ہیں مع سے مراد ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ایک اور کیا ہے؟ ایک اور آیت میں ایک اور ہے اور مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ مشکل کے بعد آسانی. اس طرح کی بھی ایک وہ تھی، اب مجھے ذہن میں وہ چلا گیا. الحمدللہ جو بھی ہو. المہم فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر مشکل کے ساتھ یا ہر مشکل کے بعد آپ کے لیے کیا ہے؟ آسانی ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دلا رہے ہیں. کیونکہ بعض آپ سیرت میں پچھلی مجلس میں گزرا تھا کہ صحابہ تکلیفوں سے اتنے تنگ آ گئے تھے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا تھا، اللہ کے نبی کب اللہ کی نصرت آئے گی؟ متی نصر اللہ؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الا ان نصر اللہ قریب. جب یہ، اس کو ہم بولتے سنت الہیہ کونیہ. اللہ، لاز آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے کونی رولز ہیں. ان میں سے کیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں نا، جب شدت کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی مایوسی کے بس ایک سیڑھی باقی ہے مایوسی تک پہنچنے کے لیے. جیسے غزہ کا معاملہ ہے، لوگ مایوسی کی انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جیسے صحابہ نے کہا، جیسے حواریوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب اللہ تعالیٰ کہتے الا ان نصر اللہ قریب. بے شک اللہ کی مدد عن قریب آنے والی ہے. اللہ اکبر. جب دنیاوی اسباب ختم ہو جاتے ہیں اور ایمان انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، تب اللہ کی مدد ایسی آتی ہے کہ انسان حیران اور دنگ رہ جاتا ہے، اور اس سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ کہا ان مع العسر یسرا. اب تکرار کی کیا حکمت ہے قرآن میں؟ یعنی تکرار کی کئی حکمتیں، ان میں سے ایک جو میں نے پہلے بھی کہا ہوا تھا، کیا یاد ہے کسی کو؟ تکرار، ریپیٹیشن مینز
ہاں امپورٹنٹ بات کو بار بار ذکر کرتے ہیں. تکرار ذہن میں قرار پانے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ ایک وجہ. دوسری وجہ اس میں بعض علماء کہتے ہیں مفسرین, اس میں یہ تسلی کہ ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہوں گی, ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہوں گی. اور اسی طرح اس آیت سے ایک انداز میں رد ہے مشرکین مکہ پر. مشرکین کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ جو رسول اللہ ہے اور صحابہ ہیں یہ تو غریب لوگ ہیں. یعنی وہ اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ, خدا کے نزدیک مقام و مرتبے کو اس چیز سے جانچتے اور پڑتالتے تھے کہ یہ لوگ کتنے امیر اور غریب ہیں. تو انہوں نے یہ اعتراض کیا اور یعنی صحابہ کو یہ اس چیز کا احساس دلایا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک انداز میں اپنے نبی اور صحابہ کو یہ دلاسا دلایا کہ ان مع العسر یسرا. اور اسی طرح ادھر معیت, مع جو ہے یہ بعد کے معنی میں بھی آتا ہے, بعد میں, یعنی عربی میں جیسے کہ نا بعد, یعنی اس کے بعد کے معنی میں بھی آتا ہے. یعنی بعد فإن مع العسر یسرا فإن بعد العسر یسرا, اس معنی میں بھی عربی میں آتا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یعنی یسر کے بعد عسر, عسر کے بعد یسر. اور اسی طرح آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سورت غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون, جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک انداز میں اس پیمانے میں دیور پور یا غریب. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ واللہ انی لا اخشى علیکم الفقر, خدا کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے تمہارے اوپر کہ تم لوگ غریب رہ جاؤ گے یا فقراء رہ جاؤ گے. ولکنی اخشى ان یفتح علیکم الدنیا, مجھے ڈر ہے کہ یہ دنیا تمہارے سامنے کھول دی جائے گی اور اس کے فتنے میں تم مبتلا ہو جاؤ گے. اور ایسے ہی ہوا آگے, جب کسرا, فارس, روم, ان سب کے ساتھ جب جنگیں اور جہاد ہوئے, اتنے مال غنیمت آئے, اتنا مال غنیمت آیا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو یہ ایک انداز میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آج یہ آپ کو غریبی کا طعنہ دے رہے ہیں, کل اس کا پتہ چل جائے گا. اسی طرح یعنی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب. تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو کیا کریں؟ محنت کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ادھر یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ ان انعامات کا اللہ نے ذکر کیا, اب اس کے بعد تم کیا کرو؟ شکر ادا کرو. یعنی شکر کی طرف ترغیب دلائی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ٹھیک ہے نا, یعنی دو طریقے, شکرانے کے دو طریقے بتائیں. ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ عملی طور پر شکریہ ادا کریں. عملی طور پر فَإِذَا فَرَغْتَ, جب آپ ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر دنیا کے کام یا تبلیغ یا جہاد فی سبیل اللہ, تو ان کے بعد کیا کریں آپ؟ ان کے بعد آپ فنصب سے مراد ایک اور معنی ہے, نصب ینصب نصب, کھڑے ہو جانا. تو بعض علماء اس کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ قیام اللیل کے معنی میں بھی لیتے ہیں. بعض علماء مفسرین نے اس کا بھی ذکر کیا, اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ شکریہ کو عملی طور پر ادا کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ اعملوا آل داؤد شکرا, عملی طور پر شکریہ ادا کرنا. ٹھیک ہے نا. تو جیسے کہ دیکھیں یہ آیت ادھر ماشاءاللہ شیخ, یہ مولانا, یہ جو ایپ ہے میں نے آپ لوگوں کو کئی بار کہا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, بڑا مفید ہے ماشاءاللہ. مکتبہ شاملہ اردو,
اچھا مجھے یہ بھی یاد آیا، کل سیرت ایگزیبیشن ہے، ہمارے احباب ماشاءاللہ مدینہ سے آئے ہیں، المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر، ماشاءاللہ جامعہ اسلامیہ کے پی ایچ ڈیز اور بڑے بڑے مشائخ، ان کا ادھر ایگزیبیشن ہے، سیرت ایگزیبیشن. آپ نے شاید اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا، اللہ کہ کبھی دیکھا اللہ عالم، مجھے تو نہیں پتا، لیکن میں نے نہیں دیکھا. تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور کل تشریف لے جائیں. میں نے گروپ میں بھی میں شیئر کر دوں گا کل ان کا جو وقت ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک سیکنڈ، ضرور جائیں آپ لوگ اور اپنے دوست احباب میں بھی اس کو نشر کریں. یہ ہے جناب والا 11 بجے سے 9 بجے تک، صبح 11 بجے سے 9 بجے تک. یہ ہے کپلز مارکی ٹولپ ہال اپوزٹ ایکسپو سینٹر، ہاں جوہر ٹاؤن میں، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ لوگ ضرور تشریف لے جائیں کل انشاءاللہ، فری آف کاسٹ. باقاعدہ ٹرک شرک لا کے وہ لوگ ادھر مواد لا کے ڈالتے ہیں اور بہت ماشاءاللہ انٹرسٹنگ ہوگا. تو آپ لوگ ضرور تشریف لے جائیں کیونکہ ہم سیرت بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کا ماشاءاللہ مزید علم میں اضافہ ہو جائے گا. اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف واپس لوٹو. تو پہلا جو طریقہ ہے وہ عملی طور پر، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ وہ الہجرت الی اللہ، امیگریشن ٹورڈز اللہ، اللہ کی طرف چلے جانا. کس طرح؟ اور جیسے میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، ہجرت جسمانی طور پر نہیں ہوتی اللہ کی طرف، الہجرت القلبیۃ الی رسول الی اللہ، قلبی طور پر اللہ کی طرف اڑنے کی تمنا اور شوق رکھنا. اور امام ابن القیم نے یہ، ابھی ہم ماشاءاللہ صوبان بھائی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں صبح آج کل وہ کتاب طریق الہجرتین، 2 جلدوں میں امام ابن القیم نے صرف اسی پر کہ کیسے آپ اللہ کی طرف ہجرت کریں 2 جلدوں میں بیان کیا ہے واللہ. اور ایسا بیان کیا ہے کہ 14 طبق روشن ہو جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے، جھوم اٹھتا ہے بندہ. آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، لیکن وہ عربی میں ہے. عربی سیکھیں انشاءاللہ، اللہ کبھی ہمیں موقع دے ہم ادھر وہ پڑھائیں، کیونکہ لوگوں کے ذوق نہیں ہے، لوگوں کا شوق نہیں ہے اس طرح کی چیزیں، وہ بس انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو اس میں امام ابن القیم نے جو بتایا ہجرت کا طریقہ کیا ہے، سب سے پہلی چیز الافتقار الی اللہ، اپنے اندر فقیریت، محتاجیت پیدا کرنا کہ ہم ہر ذرے میں، ہر وقت، ہر لمحے اللہ کے محتاج ہیں. وداؤٹ اللہ 1 سیکنڈ بھی میں کھڑے نہیں رہ سکتا. یہ فیلنگ لانا، یہ 2 طریقے سے امام ابن القیم فرماتے ہیں، معرفت اللہ و معرفت العبد بنفسہ، ہے نا سبحان بھائی؟ 2 طریقے سے یہ حاصل ہوگی، اللہ کی معرفت سے، ہو از اللہ، اللہ کے کیا نام ہے، اللہ کے کیا صفات ہیں، اللہ کی کیا قدرت ہے، اللہ کتنا غنی ہے. انتم الفقراء الی اللہ، تم ہو اللہ کے محتاج، واللہ هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے. یہ جاننا، اور معرفت العبد بنفسی، اور بندہ اپنے آپ کو جان لے کہ وہ کتنا چھوٹا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لم یکن شیئا مذکورا، وہ تو قابل ذکر بھی نہیں تھا. یہ تیری اوقات ہے اے انسان، پھر کس بات پہ گھمنڈ ہے. تو یہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے اور بڑی تفصیلات ہیں. اور اسی فقیری میں امیری ہے، اسی غریبی میں، اسی بکھاری پن میں غنا ہے. جب بندہ دنیا سے ڈی اٹیچ ہو جاتا ہے، دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اللہ سے اٹیچ ہو جاتا ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے، جب وہ بے نیاز کو تھامتا ہے تو دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا والے کیا کہیں گے، کیا سمجھیں گے. اسی لیے سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں،
جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میں اس دنیا کا بادشاہ ہوں. اللہ اکبر. اور یہی وہ فقیری ہے جو ہمارے ائمہ اعظام انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں بار بار ذکر کروں گا. ہمارے جو آتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، ان کے ہم نے کان پکا دیے، لیکن یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ٹاپک ہے. جتنا کیا جائے. ابن قیم تو کہتے ہیں الاسلام هو الافتقار الی اللہ. اسلام کا لب لباب فقیری ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو لگے یار یہ صوفیانہ بات ہو رہی ہے. ہاں ہم لوگ بڑے وہ لوگ ہیں کیا، ریئیکشن موڈ والے، ریئیکشن میں آ کے حق بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، رد عمل کی نفسیات. ٹھیک ہے نا. ہاں تو امام ابن القیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے میں آپ کو فقیریت نظر. ایک مثال پہلے بھی میں ذکر کرتا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اللہ اکبر، مکہ سے جب وہ جا رہے تھے تو مکہ کی چوٹی پر کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں، یا مکہ انکی لاحب البقاع الی قلبی. اے مکہ تو میرے دل کے بہت قریب ہے. ولولا ان قومک اخرجونی ما خرجت، اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں نہ نکلتا. آئے 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 13 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یا 10 سال یا 9 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے فتح مکہ کے موقع پر، کیا اتراتے ہوئے آئے؟ بڑے سب نہیں. حدیث میں سیرت میں آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر اتنے جھکے ہوئے تھے حتی کأنہ ساجد علی ذلک الفرس، ایسے لگتا ہے جیسے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس فرس پر، اس سواری پر سجدہ ریز ہے. اس عاجزی انکساری کی انتہا. اسی طرح ایک مرتبہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نائما علی حصیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصیر پر سو رہے تھے. اس کا نارملی ہمارے مترجمین ترجمہ کرتے چٹائی، یہ درست ترجمہ نہیں ہے. ہاں ترجمے میں کئی بار اس کی معنویت نہیں آتی. آپ نے دیکھو گے کھجور کے درخت، یہ ہمارے سندھ سے بھی بائے آئے ہوئے ہیں، کھجور کے درخت، اس کی ٹہنیاں کتنی سخت ہوتی ہے. ہم برگر لوگ تو نرم گداز بسترے پہ ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے، ڈبل میڈیکیٹڈ ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت درخت کے ٹہنیوں پر سو رہے ہیں. جب جاگتے ہیں تو حضرت عمر کیا دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پر اس کے نشانات ہیں، تو رونے لگ گئے. ہاں اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور کہا یا عمر ما یبکیک یا عمر، اے عمر تم کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ان ملوک کسری و فارس علی سرورہم یتنعمون. اے اللہ کے نبی، یہ پرشین امپائر اور فرس اور رومن بادشاہ، یہ لوگ اپنے نرم گداز بستر پر، اور آپ یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی کہتے یا عمر لہم الدنیا ولنا الآخرہ. اے عمر ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. یہ فقیریت کے نماذج، اور اسی فقیریت میں غنا ہے. اسی لیے ایک دعا جو سنت دعا نہیں ہے لیکن اس میں یہ معانی پائے جاتے ہیں، وہ کیا ہے، اللہم انی اسألک الہجرت القلبیہ بالفقر المحمدی لانال الغنى الحقیقی. یا اللہ میں ایسے فقیری کا سوالی ہوں، ایسے ہجرت قلبیہ کا سوالی ہوں جو فقر محمدی کے ذریعے آتی ہے، ہاں تاکہ میں غنى الحقیقی پالوں. اسی لیے امام ابراہیم ابن ادہم کیا کہتے ہیں، لو علم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ من السعادہ لجالدون علیہ بالسیوف. اگر شہزادوں اور بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ کس سعادت مندی میں ہم جی رہے ہیں، وہ ہم سے کیا کریں، جنگ کریں. اور جب ابن تیمیہ کو جیل میں بند کیا گیا، کیا کہا، ما یفعل اعدائی بی ان جنتی فی صدری. آئے ہائے ہائے، میرے دشمن میرا کیا بگاڑیں گے، میری جنت تو میرے سینے میں ہے. ان سجنی لسیاح،
مجھے جیل میں ڈالنا ایسا ہے جیسے میں سیاحت کے لیے نکل گیا ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ فقیریت اور جو محتاجیت اور یہ پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دربار میں اپنا ایک فقیر ہمیں قبول کر لے, یہی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے کسی کو بھی اپنے سے بہتر نہیں سمجھنا, ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھنا. فقیریت ہمیں یہ سکھاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سن کے سن ہونے سے بچائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو بندہ حاضر ہے. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.